اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ہمیں ایک کتاب عطا کی، وہ قرآن مجید ہے۔ آپ مارکیٹ میں جب کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں، آپ کو مارکیٹ سے کوئی بھی چیز خریدے تو اس کے ڈبے میں ایک پرچی ملتی ہے۔ گویا کہ کوئی بھی پروڈکٹ مارکیٹ سے خریدی جائے تو جو ویلیویبل چیز ہوتی ہے اس مشینری کو چلانے کے لیے اور اس کے یوز کرنے، اس کے بینیفٹس، اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو ایک پرچی میں لکھ کر اس ڈبے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ اس پروڈکٹ کو اس طرح یوز کریں گے تو یہ بینیفٹس دے گی، اس کے یہ ایڈوانٹیجز ملیں گے، اور اگر آپ نے اس سے ہٹ کر اس کو یوز کیا تو اس کے یہ ڈس ایڈوانٹیجز ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اس خاکی بدن کے ساتھ۔ اس کے یوز کرنے کے کیا طریقے ہیں، اللہ نے وہ سب کا سب ہمیں قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ انسان دنیا میں آیا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، تخلیق خداوندی کے کیا مقاصد ہیں، انسان کو کیوں دنیا میں بھیجا گیا۔ جب انسان قرآن سے یہ رہنمائی حاصل کرتا ہے تو اس کو اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچاننے سے اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اس کے بھیجنے کے جو مقاصد ہیں، اس نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا۔ خالق کائنات نے تخلیق انسان کو قرآن مجید کی آیات میں مختلف پیرائے میں ذکر کیا ہے۔ اگر ہم انسان کی تخلیق کے مقاصد کو دیکھیں تو مقصد تخلیق اور انسانی فرائض، یہ دو ڈائمنشن بنتی ہیں تخلیق خداوندی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا، ہم اس کی تخلیق ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ اس کریشن سے اس کریٹر کا پتہ چلتا ہے، وہ خالق ہے۔ اگر ہم احادیث اور قرآن میں اس کا جائزہ لیں تو حدیث میں ملتا ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کنت کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میری معرفت ہو، یعنی لوگ میرے بارے میں جانیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے اور منوانے کے لیے جب ضرورت محسوس کی تو اللہ نے اس کائنات کو تخلیق فرما دیا۔ اللہ نے چاہا کہ لوگوں کو میرا تعارف نصیب ہو، تو معرفت خداوندی کے لیے صفات الہیہ کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کی صفات کو جانتے ہیں تو پھر ہمیں اس رب کی معرفت بھی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو صفات الہی کا ادراک ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو اور صفات کو نہیں جانتا، تو پھر وہ کما حق ہو اس رب کی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ مثلا جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے مصنف کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا رائٹر کون ہے، وہ کون ہے اور وہ کس کس چیز میں دلچسپی رکھتا ہے۔ تو گویا کہ جو کتاب ہم پڑھتے ہیں تو اس کتاب کے رائٹر کے تخیلات ہمارے ذہن میں سمونا شروع ہو جاتے ہیں، اس رائٹر کے لکھے ہوئے تخیلات ہمارے ذہن کا حصہ بنتے ہیں۔ اس کتاب کا بھیجنے والا، نازل کرنے والا اس کائنات کا پروردگار ہے۔ جب ہم اس کتاب پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اس رب کی معرفت، اس کی رضا اور خالق کائنات کے جتنے بھی معاملات ہیں جو ہم سے متعلق ہوتے ہیں،
جس میں اس کی رضا اور عدم رضا کا تعلق ہے، ہمیں ان چیزوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ قرآن کی آیات ہمیں پتہ دیتی ہیں پروردگار کا، اس کے معنی، اس کے مطالب اور اس میں چھپے ہوئے جو علوم کے خزانے ہیں وہ ہمیں بارگاہ خداوندی تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہ جو معرفت ہمیں نصیب ہوتی ہے اللہ رب العزت کے قرآن کے ذریعے، یہ اللہ رب العزت کی صفات سے حاصل ہوتی ہے۔ مثلا اللہ رب العزت کی بے شمار صفات ہیں، میں اس میں سے اگر چند ذکر کروں تو اللہ خالق ہے۔ کیا ہے جی؟ خالق ہے، اس کی یہ صفت قرآن میں بیان ہوئی۔ وہ حکیم ہے، حکمتوں والا، اس کی یہ خوبی بیان ہوئی۔ وہ رحمان و رحیم ہے، ہم بسم اللہ میں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان و رحیم ہے۔ وہ رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے۔ وہ حمید و مجید ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ساری بزرگیاں بھی اللہ کے لیے ہیں اور ساری خوبیاں اور ساری کی ساری حمد بھی اللہ رب العزت کے لیے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو حمید اور مجید یہ بھی اللہ کی خوبی ہے۔ اب جو اس کی صفت خلق ہے، یعنی اس نے تخلیق کیا اس کائنات کو، صفت خلق چاہتی ہے کہ فقط خلق جو ہے وہ صفت خلق چیزوں کی تخلیق کرے اور انسان کو ایک خوبصورت شاہکار میں ڈھالا۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین پیکر میں ڈھال دیا، احسن تقویم میں انسان کو بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کے سر پہ عزت کا تاج رکھ دیا۔ ساری مخلوق میں سب سے بلند کس کو رکھا؟ انسان کو، اس کو بنایا اشرف المخلوقات۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، آنکھیں دی، ہمارے جسم کا قالب خوبصورت بنایا، ہمیں سوچنے کی صلاحیت دی، ہمیں فہم و ادراک اور شعور عطا کر دیا۔ یہ خوبیاں پروردگار نے ہمیں عطا کی۔ تو اللہ تعالی ہمارا خالق ہے اور ہم اس کی کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، اس کی تخلیق کردہ ہے۔ اس کی یہ خوبی ہے جی حکیم، حکمت۔ اب یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اس کو بنانے کی حکمت کیا ہے؟ آپ یعنی سوچتے ہوں کہ میں دنیا میں آیا ہوں، میرے بنانے کا مقصد کیا ہے، کیوں تخلیق کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا زندگی اور موت کو ہم نے صرف اس لیے بنایا، ہم جاننا چاہتے ہیں تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کر کے میری بارگاہ میں آ جائے گا۔ یعنی گویا کہ انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ دنیا کے کام میں بھی بیزی ہوں گے، ان کو اپنے معاش کی بھی ضرورت ہے، ان کو اپنی ارننگ کی بھی ضرورت ہے، انہوں نے اپنی سوشل لائف کو بھی لے کر چلنا ہے، اس نے اپنے معیشت اور اکنامیکل ویلیوز کو بھی ڈیولپ کرنا ہے، اس نے دنیا کے کام بھی کرنے ہیں اور رب کو بھی راضی کرنا ہے۔ یہ کس طرح دنیا کو اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے راستوں کو خوبصورت انداز میں ترتیب دیتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو صراط مستقیم پہ چلا کے اللہ کی بارگاہ کا قرب عطا فرما دے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اس لیے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتا ہے میں نے جن و انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری عبادت کریں، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں۔ جب ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ بھی ہم سے راضی ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے اس بندے کو بھیجا تھا یہ میری بندگی کر کے اس مقصد کی تکمیل کر رہا ہے۔ تو انسان کی تخلیق کا جو بنیادی مقصد ہمیں ملا، ہم قرآن سے جب اس نیچرل فینونما کو ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں اس بات کا ادراک ہوتا ہے اللہ تعالی جو خالق ہے
اس نے بے شمار مخلوقات بنائی، پھر ان مخلوقات میں انسان کی تخلیق کی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت اور شرف عطا کیا کہ جب انسان کو بنایا جانے لگا، اللہ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ہر مخلوق کے لیے تخلیق کا الگ الگ جہان منتخب ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کے لیے عالم لاہوت کا انتخاب کیا۔ ہم عالم ناسوت میں بیٹھے، ہم یہاں کے نہیں ہیں۔ عالم ناسوت سے اوپر عالم ملکوت ہے، جہاں فرشتے ہوتے ہیں، پہلا دوسرا چوتھا تیسرا چوتھا آسمان، 4 تک۔ اور عالم ملکوت سے اوپر عالم جبروت ہے، اس میں 6واں 7واں، یہ 5واں 6واں 7واں آسمان، عالم جبروت، وہاں فرشتے کی بھی مجال نہیں ہے۔ اور عالم جبروت سے اوپر عالم لاہوت ہے۔ اللہ نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو اپنے عرش کے نیچے رکھ کے بتایا کہ میں نے انسان کو عالم لاہوت میں بنایا ہے۔ اس لیے یہ انسان کی روح میں اللہ نے یہ طاقت رکھ دی کہ یہ پلک جھپکنے سے پہلے عرش الہی پہ سجدہ کر کے پلٹ کے روح پھر اس کے بدن میں آ جاتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں اے طاہر لاہوتی، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اگر آپ کا سر سجدے میں ہے اور روح آپ کی پرواز نہیں کر رہی تو پھر اس رزق سے موت اچھی، اس لیے کہ وہ عبادت کی آپ ریالٹی تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اسی روح کو صاف کرنے سے، اس کی پاکیزگی سے انسان کو وہ مقام نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے ہمیں کہا جائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ واپس آ۔ واپس وہی آتا ہے جو اپنے اصل گھر سے کسی اور جگہ آیا ہو، پتا چلا ہم یہاں کے ہے ہی نہیں، ہمیں کہا جاتا ہے پھر لوٹ کے آ، اس رب سے کیے ہوئے وعدے کو تو نے دنیا میں جا کے پورا کیا، اب رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی، فادخلی فی جنتی، اب میری جنت میں داخل ہو جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ پھر انسان کو موت کے بعد اللہ تعالیٰ یہ شان عطا فرماتا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں کے ساتھ ہو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کا ساتھ انسان کو مرنے کے بعد برزخی زندگی میں اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ پھر علیین میں محفلیں سجتی ہیں، پھر روحوں کا اجتماع ہوتا ہے، پھر روحوں کے اندر عالم برزخ کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو جو دنیا میں کامیابی کے ساتھ گزر گیا وہاں بھی رحمتیں اور نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو حکمت تھی ہمیں پیدا کرنے کی وہ یہ تھی کہ یہ بندہ دنیا میں جا کے میری عبادت کرے۔ پھر اس کی صفت رحمان و رحیم ہے۔ رحمت قرآن کی روشنی میں نہایت جامع ترین صفت ہے۔ اللہ کی جو رحمت ہے وہ رحیم ہے، رحمان ہے، اس کی شفقت و عنایت کے ساتھ عدل بھی شامل ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ انسان کو عظمتیں عطا فرماتا ہے، انسان پھر بلندی کے مقام پہ پہنچتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کاتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، سورہ انعام، فرمایا وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو لازم قرار دے دیا۔ بندہ اتنا گناہگار ہو کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، وہ بھی رب کی رحمت سے سوال کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتا۔ کیسی اس کی رحمت ہے، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، بندے تو نے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میری رحمتیں بڑی ہیں۔ اس لیے اللہ کی رحمتیں اتنی ہیں کہ ہم اپنی سوچ جتنی بھی لے جائیں اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اس لیے بندے کو یہ کہا گیا جتنا ہو سکے اللہ کی بندگی عبادت میں وقت گزار لے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مستفید ہو، دیکھ تجھے رب قدوس کتنے انعامات عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رب ہونا۔ رب کہتے ہیں آقا کو، مالک کو، ٹھیک ہے نا، رب العالمین۔ جیسے مصور اپنی تصویر، مصنف اپنی تحریر کا مالک ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک ہے۔
فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ۔ تخلیق کا عمل ہی ایسا ہے جو ہر چیز میں خدا کا حق ملکیت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک ہے، وہ ایسا رب العالمین ہے، وہ دنیا میں بغیر کسی کے امتیاز کے ہر ایک کو عطا فرماتا ہے، ایسا وہ رب العالمین ہے۔ اس کی ربوبیت اور اس کی رحمت عامہ انسان اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتا، وہ ایسا رب ہے۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کریماں ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا، یا اللہ تو کریم و رحیم ہے، کریماں ببخشائے برحال ماں، یا اللہ تو ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے حالات پہ رحم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے، استغاثہ پیش کرتے، کریماں ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا، ندارم غیر از تو فریاد رس، یا اللہ تیری بارگاہ کے علاوہ کائنات میں کون سی بارگاہ ہے جہاں جا کے ہم اپنی فریاد پیش کریں؟ ندارم غیر از تو فریاد رس، تو ہی آسیاں را خطا بخش، گناہ گاروں کے لیے صرف رب کی ہی بارگاہ ہے۔ اس لیے انسان جب قرآن کو اس انداز میں پڑھتا ہے اس کو اپنے رب کی رحمتوں کا ادراک ہوتا ہے۔ اس لیے حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشتے خاک را، سب خوبیاں اس رب کے لیے ہیں جس نے مٹی کی ایک خاک کو بولنے کے لیے زبان عطا فرما دی۔ ہم مٹی سے ہیں، اس مٹی کو رب نے بولنے کی، حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشتے خاک را، ایک مٹی اور خاک کی مٹھی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دے دی۔ کہاں وہ پانی کی بوند سے بننے والا انسان جس کو ایک آلہ کار لوتھڑا بناتے ہوئے پھر ایک بوٹی کی شکل میں بنا دیا، پھر اس میں مرد و عورت کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو دنیا کی طرف منتقل کر دیا۔ فرمایا انسان ذرا اپنی اس تخلیق کے ابتدائی دور پہ غور کر، جب تو پانی کا ایک قطرہ تھا، وہ رب جو تمہیں اس وقت وجود دینے پر قادر ہے، وہ مرنے کے بعد پھر زندہ کر کے تمہیں اپنی بارگاہ میں حاضر کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے پوری فصل بیان کر دی انسان کو اور اس کی ریالٹی کو بتا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی حمید و مجید ہونا۔ حمید کیا ہے؟ ہر کام اللہ کا قابل تعریف و تحسین ہے۔ مجید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ہر کام ہی سنجیدہ، باوقار اور با مقصد ہے۔ اس کا کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ بے مقصد بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہم چونکہ چھوٹی عقل رکھتے ہیں، ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں بھی یہ چونٹی کیوں بن گئی، ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں یہ چوہا کیوں اللہ نے بنایا، ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں یہ سانپ کیوں بنایا۔ اللہ رب العزت کا ہر کام ہی قابل تعریف و تحسین ہے، اور اس کا ہر کام ہی سنجیدہ، باوقار اور بار مقصد ہے۔ اس لیے رب کے ہر کام میں حکمت تو تلاش کریں، کبھی اپنے ذہن کے کروڑویں حصے میں بھی کبھی اللہ کے کام میں منفی پہلو نہ نکالیے گا، یہ کیوں ہو گیا، ایسا نہیں کہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ کو آزمائیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی بچہ پیدا ہوا تو اس کی ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بندہ کہتا ہے یہ ابھی 2 دن کا بچہ، کون اس کو سنبھالے گا؟ لیکن نہیں، بعض لوگ دکھ میں، غم میں اللہ تعالیٰ پر شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، آپ اپنی چھوٹی سی بصیرت سے سوچ رہے ہیں، وہ اپنی حکمت سے فیصلے کر رہا ہے۔ اس کا ہر کام سنجیدہ، باوقار، با مقصد ہے، اس کا ہر کام قابل تعریف و تحسین ہے۔ وہ آپ کی سمجھ میں نہ بھی آئے تو کہیں یا اللہ جب تو نے یہ امر مقرر کر دیا ہم تیرے اس امر پہ راضی ہیں، راضی ہیں، راضی ہیں، بس۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی عظمت عطا فرماتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو سے پتہ چلا کہ انسان کی تخلیق اور اس کائنات کی تخلیق میں اللہ رب العزت نے جو جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں، خالق کائنات نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ کائنات اس لیے تخلیق ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق نے اپنا اظہار سب لوگوں کے سامنے کیا ہے، تو کائنات تخلیق ہوئی۔ گویا کہ تخلیق کائنات کے پیچھے اللہ کی صفت تخلیق کار فرما ہے، اور وہ ایسا غفور و رحیم اور خالق اور قادر ہے
اللہ فرماتا ہے ہم کہتے ہیں کن فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. وہ ایسی قدرتوں کا مالک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو پتہ چلا ہم چونکہ مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہم سب کو چاہیے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اس دنیا میں آئے ہیں، ہم یہاں کے ہیں ہی نہیں، اور یہاں ہمیں کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے. وہ مقصد ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کی بندگی کرنی ہے. تھوڑی سی زندگی ہے، پتہ بھی نہیں چلنا کیسے گزر جانی، تھوڑی سی زندگی ہے. اس میں جتنا آپ عمل کر کے اپنے اگلے زندگی کے لیے بھیج دیں گے، اللہ تعالیٰ اسی پر آپ کو دنیا کے اندر بھی آسانی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کام عمل کی وجہ سے، اچھے کاموں کی وجہ سے اللہ آخرت میں بھی بہاریں عطا فرما دے گا. اور ایسی ایسی بہاریں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہمیشہ کے رہنے والے باغات ان کو عطا کر دینے ہیں، جنات اور باغیچے تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتے رہتی ہیں. ایسے ایسے باغات ہم نے تیار کر رکھے ہیں. تو گرامی کا حضرات، قرآن مجید فرقان حمید انسان کی تخلیق کو بیان کر کے اس کے دنیا میں آنے کا مقصد بتا کے انسان سے ایک ہی مطالبہ کرتا ہے، اے انسان، جس رب نے تیرے لیے اتنا کچھ بنایا، یہ ساری کائنات تیرے لیے. شیخ سعدی فرماتے بڑی خوبصورت بات ہے، فرماتے جب تو روٹی کا لقمہ اٹھا کے کھانے لگتا ہے نا، ذرا سوچ یہ آیا کہاں سے. ابرو بادو مہو خورشید در کارند تاتو نانے بکفاری بغفلت نہ خوری. فارسی میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک دانہ کسان زمین میں ڈالتا ہے، اللہ بادل بھیج کے پانی برساتا ہے، اس کی کونپلیں نکلتی ہیں، پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر اس میں بیج آتے ہیں، پھر سورج کی تپش سے وہ پک کے تیار ہوتا ہے، چاند کی چاندنی سے اس میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، پھر جا کے وہ دانے جدا کیے جاتے ہیں، اس گندم کو پیسا جاتا ہے، پھر وہ روٹی بنتی ہے، پھر اس کو پکایا جاتا ہے، پھر تیرے ہاتھ میں آتی ہے. اے انسان، جس رب نے تیرے لیے ہوا، پانی، سورج، چاند، زمین سارے تیری خدمت میں لگا دیے اور سارے ہی تیری خدمت کر رہے ہیں، اے انسان تو کبھی سوچ تو اپنے رب کے لیے کیا کر رہا ہے. یہ شیخ سعدی کا وہ خطبہ ہے. فرماتے ابرو بادو مہو خورشید در کارند تاتو نانے بکفاری بغفلت نہ خوری. فرمایا یہ سارا نظام تیرے لیے رب نے بنا دیا، تو کبھی سوچ تو اپنے رب کے لیے کیا کرتا ہے. میں نے ایک دن ایک بات کرتے ہوئے ایک کلاس میں کہا کہ میں ہر بندے کے بارے میں بتا سکتا ہوں اس کے رب کے بارے میں کیا، اس کا رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہے. تو مجھے کسی نے کہا کریمی صاحب آپ کیسے بتا سکتے ہیں. میں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ میں لکھا ہے، جو بندہ یہ جاننا چاہے کہ اس کا رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، پہلے اپنے دل میں دیکھے اس کے دل میں رب کا کیا مقام ہے. جو اس نے اپنے دل میں رب کو جگہ دی ہے، اللہ نے بھی اپنی بارگاہ میں اس کو ایسی جگہ دی. اگر آپ کے دل میں اللہ کی یہ عزت اور عظمت ہے کہ آپ اپنے سارے کام چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پہلے آتے ہیں، آپ دنیاوی مشاغل کو ایک طرف رکھ کے پہلے رب کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، گویا کہ آپ نے دنیا کی ہر چیز اور ہر رشتے پر اگر اللہ کو مقدم کیا ہے، اللہ نے بھی اپنی بارگاہ میں آپ کو یہی عزت کا مقام عطا کیا. اور اگر آپ کے دل میں اللہ کی بارگاہ کا ادب ہی نہیں ہے، یا آپ کے پاس نماز پڑھ کے 10 12 15 منٹ بیٹھ کے اللہ اس کے رسول کی بات سننے کا وقت ہی نہیں ہے، تو پھر جیسی حیثیت آپ کے دل میں اللہ کی ہے، اللہ نے بھی اپنی بارگاہ میں آپ کو ویسی حیثیت دی. یہ انسان خود انالیسس کر سکتا ہے. اب آئیے ہم نماز کے فرائض کی طرف بڑھتے ہیں. ہم نے کل نماز کی شرطیں ذکر کی تھی. کتنی شرطیں جی نماز کی؟ 6. نماز کی 6 شرطیں ہیں جی، ٹھیک ہے. نماز کی پہلی شرط ہے جی پاکیزگی. نماز کی دوسری شرط ہے ستر چھپا کے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے نا، ستر چھپا کے یعنی کہ لباس پہن کے. پاکیزگی پہلی شرط ہے. دوسری کیا ہے جی؟ ستر چھپا کے. اور تیسری کیا ہے جی؟ قبلے کی طرف منہ کرنا. چوتھی شرط کیا ہے جی؟ وقت کا ہونا. پانچویں شرط کیا جی؟ نیت. اور چھٹی شرط ہے جی تحریمہ. یہ 6 شرطیں ہم نے کل ذکر کی تھی. آج ہم نماز کے 7 فرض ذکر کریں گے. کتنے فرض جی؟ 7. نماز کے 7 فرض ہیں. نماز کا پہلا فرض ہے جی تکبیر تحریمہ. پہلا فرض کیا ہے جی؟ تکبیر تحریمہ. دوسرا فرض ہے جی قیام. دوسرا فرض کیا ہے؟ تیسرا فرض ہے قرات. تیسرا فرض کیا ہے جی؟ یہ 3 پر آج ہم بات کریں گے. سب سے پہلا فرض ہے جی تکبیر تحریمہ. یعنی جب نماز شروع کرتے ہیں نا تو آپ پہلے نیت کرتے ہیں، ساتھ ہی تکبیر تحریمہ کہنی ہوتی ہے.
مثلا آپ فرض پڑھنے لگے عشاء کے، تو آپ نے نیت کر دی 4 رکعت نماز فرض، ٹھیک ہے، عشاء کی پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف قبلہ شریف کے، ابھی آپ اللہ اکبر نہیں کہا تو بندے کو کہتے ہیں ذرا سیڈ سے ہو نہیں گا، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ آپ نے غلط کر دیا، کیونکہ نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، نیت کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کرسی والوں تو تھوڑے ادھر آ جا، اللہ اکبر، چلو تو نیت کے درمیان ہی آپ نے کیا کیا، تو ادھر آ جا، یا کہتے ہیں یا تو تھوڑا نال ہو یار، کہتے نا یا تو صف دے وچ ہو، انہیں کہو تو صف دے وچ ہو، نیت تمہاری، نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان کچھ نہیں کہنا، نیت کر لی اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہنا۔ ہاں اگر آپ کو بات کرنے کی ضرورت پیش آئی، مثلا ایک بندہ پیچھے آپ کے جی بھائی ادھر آ جاؤ ساتھ، آگے پھر آپ دوبارہ نیت کریں گے، پھر کہیں گے اللہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ ذہن میں اچھی طرح رکھیں، نیت اور تکبیر تحریمہ میں کوئی درمیان میں گفتگو نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور تکبیر تحریمہ جو ہوتی ہے یہ کھڑے ہو کر ہوتی ہے قیام کی حالت میں، بیٹھ کر نہیں یا رکوع میں نہیں۔ ایک بندہ آیا امام صاحب رکوع میں، جلدی سے رکوع میں جا کہتا ہے اللہ اکبر، اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی، کیونکہ تکبیر تحریمہ کے لیے کیا ضروری ہے جی، قیام، کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے۔ پھر ٹھیک ہے نا، آپ جیسے آپ آئے امام رکوع میں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر چلے جائے، لیکن تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کرنا، یہ فرض ہے، قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر یہ آپ نے کہنا ہوگا، اگر آپ نے جھک کر کیا آپ کی نماز شروع ہی نہ ہوئی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تکبیر تحریمہ یہ نماز کی کیا جی، فرض ہے، اس کو اس لیے تحریمہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہی ہر چیز حرام ہو جاتی ہے، نہ کھانا جائز، نہ پینا حلال، نہ کھانا حلال، نہ گفتگو حلال، کچھ بھی نہیں حلال، ہر چیز آپ پہ حرام ہو گئی، اللہ اکبر، ٹھیک ہو گیا جی، یہ پہلا فرض ہو گیا تکبیر تحریمہ۔ دوسرا فرض ہے جی قیام، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ قیام جو ہوتا ہے یہ فرائض میں اور وتر کے اندر لازم ہوتا ہے، مثلا فرض فجر کے کتنے فرض ہیں، 2، ان 2 میں قیام بھی فرض ہے، ظہر کے کتنے فرض ہیں، 4 میں قیام بھی فرض ہے، عصر کے کتنے فرض ہیں، 4 میں قیام بھی فرض ہے، مغرب کے کتنے فرض ہیں، 3 میں قیام بھی فرض ہے، عشاء کے کتنے فرض ہیں، 4 میں قیام بھی فرض ہے، وتر کتنے جی، واجب، اس میں قیام فرض ہے۔ اگر ان نمازوں کو بغیر کسی عذر کے بیٹھ کے پڑھ لیا تو نماز ہوگی نہیں، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اب عذر کیا ہے، عذر یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ تکلیف میں ہے، ٹھیک ہے، تکلیف اس طرح کی ہے کہ آپ سے رکوع سجود نہیں ہوتا، جوائنٹ میں پرابلم ہے، اب اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کم از کم کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں، بیٹھ کے نہیں کرسی پہ کہنا اللہ اکبر، کھڑے ہو کے کیا کہنا ہے اللہ اکبر۔ اب آپ سے صرف 1 سیکنڈ کھڑا ہوا جا رہا ہے تو 1 سیکنڈ کھڑے ہو جائیں، آپ سے آدھا سیکنڈ کھڑا ہوا جاتا آپ آدھے سیکنڈ کھڑے ہو جائیں، آپ سے صرف اللہ اکبر کی مقدار کھڑا ہو جاتا ہے کتنی دیر کھڑے ہو جائیں، آپ سے سورہ فاتحہ پڑھنے کی مقدار تک کھڑا ہو جاتا ہے آپ اتنی دیر کھڑے ہو جائیں، آپ پہلی رکعت میں پورے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں بیٹھ کے نہیں اٹھا جاتا تو پہلی رکعت میں پورا کھڑے ہو کے پڑھیں، یعنی جتنا کھڑا ہونا ممکن ہے فرضوں میں اتنا کھڑا ہونا ضروری ہے، بات سمجھ آ گئی نا۔ ہاں اگر آپ سے کھڑا ہونا ممکن ہی نہیں، اب ہوتا ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے ہاں چونکہ اب نمازیں بھی تھوڑی سی ڈیجیٹل ہو چکی ہیں، نمازوں میں ڈیجیٹل کا مطلب کیا ہے کہ ایک صاحب وہ ٹوٹل نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں یا نیچے بیٹھ کے، آپ انہیں کیجیے آپ میری بات سنو، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے 10 منٹ بات کر لیں گے تو انہیں کہ نماز میں تو 3 منٹ کا بھی قیام نہیں ہوتا، تو کم از کم اللہ کے سامنے بھی تو 3 منٹ کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اگر وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے 10 منٹ بات کر رہے ہیں تو نماز کے وقت وہ ساری بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایک بزرگ ہے ہم نے دیکھا وہ سائیکل چلا رہے تھے، سائیکل چلا کے باہر کھڑی کی آگے کرسی پہ بیٹھے ٹھا اللہ، وہ بھائی سائیکل چلا کے آئے ہو تو نمازیں پڑھو۔ اچھا اب کچھ لوگ دیکھیں جو تو مجبور ہیں وہ تو سمجھ آتی ہے، اب ایک جگہ فیشن بن چکا ہے۔ اچھرا میں یہ معاملہ ہوا، ہمارے ساتھ خود پیش آیا، دوست نے بتایا کہ اچھرا کے اندر ایسے ہوا کہ وہ کرسی اس دن کوئی معاملہ ہوا، ایک ہی کرسی پڑی ہوئی تھی، تو ایک بزرگ آئے زور کے ٹائم، وہ آ کے اس پہ ٹھپ کر کے بیٹھے، کہتے جی میں نماز، دوسرے بزرگ آئے کہتے اٹھو میں بہنا تھے، انہوں نے کہا جی ان کرسی کوئی میں پڑھنے، وہ آپس میں تھوڑا
لڑتے بات کرتے رہے، اتنی دیر میں تکبیر پڑی گی، انہوں نے کہا چل جا قسمانو کا، انہوں نے نماز پوری کھڑے ہو کے صحیح پڑھ لی۔ عصر کے ٹائم وہ جو لڑ رہے تھے نا زور والے بزرگ، وہ آ کے پہلے بیٹھ گئے۔ اب وہ جو بزرگ آ کے زور کے ٹائم پہلے بیٹھے تھے وہ آئے بعد میں کہتے جی اٹھ میں بیٹھنا، انہوں نے کہا تو اٹھیا نا زور ٹائم نہیں نا اٹھیا، میں بھی نہیں اٹھنا۔ وہ آپس میں چپکلش کرتے رہے، ادھر سے تکبیر کی، ان کا جا خسمانو کا، انہوں نے کھڑے ہو کے نماز پوری صحیح پڑھ لی۔ اب یہ مسئلہ آیا بھی دیکھیں ان دونوں میں سے کس کی نماز، دونوں کی نہیں ہوئی، کیونکہ زور میں وہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، بس وہ ایک فیشن پر جی میں دیکھیں ایک مرتبہ اللہ نہ کرے کسی بندے کو پرابلم ہوگی، ہمارا مسئلہ دیکھیں، ایک مرتبہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ چوک پڑ گئی تو وہ 2-3 دن تک تکلیف میں رہا، 2-3 دن نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لی نا، وہ کہنا ان میں ساری زندگی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنی، یہ غلط بات۔ 3 دن کے بعد اللہ نے آپ کی چوک ٹھیک کر دیا تو آپ اب ٹھیک، آپ زمین پہ بیٹھ کے کھڑے سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں نا جو عذر میں ہے وہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے، عذر کے بغیر یہ میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، ہمارا مقصد اصلاح ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں بڑی مسجد میں نا میں نے یہ مسئلہ بتایا، میں کہا جی جس بندے کو پرابلم ہے زیادہ بہتر ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے پڑھے۔ اب وہاں جا کے دیکھ لیں زیادہ تر بزرگ زمین پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، میں کہا اس میں عاجزی ہے، کرسی میں عاجزی نہیں ہے۔ آپ مجھے امان سے بتائیں آج سے 15 سال پہلے اس علاقے کی کسی مسجد میں ایک بھی کرسی تھی؟ 15 سال پہلے ایک بھی کرسی نہیں تھی۔ اس وقت ہم نے خود دیکھا بعض بزرگ تھے، مسائل تھے، وہ زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، اس لیے کہ زمین پہ بیٹھنے سے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں مقصد صرف یہ ہے کہ قیام جو ہے یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں فرضوں کے بعد آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے، وہ بیٹھ جائیں، نفل آپ نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کے، پھر بیٹھ جائیں، لیکن جو فرض ہے اس کو فرض کو کوشش کی جائے قیام کے ساتھ پڑھیں۔ اور اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے واقعی آپ سے نہیں کھڑا ہوا جا رہا تو جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے ہو کر پھر بیٹھ جائیں تاکہ آپ کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو کیا کہا جی 1 سیکنڈ مثلا اتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں تو اتنی دیر بھی کھڑے ہو جائیں، 1 سیکنڈ اتنا ہی ہے نا، چلے اس سے بھی کم آدھا سیکنڈ اتنا بھی کھڑے ہوں، کیونکہ آپ کا فرض تو ہو گیا نا۔ تو اس لیے قیام فرض ہے، بے جا نہیں بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کتنے فرض ہو گئے جی ہمارے؟ 2، تکبیر تحریمہ، قیام۔ تیسرا ہے جی قرات۔ قرات کا مطلب ہے اپنی زبان سے ادا کرنا، جتنا آپ ایزیلی قرآن پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھنا۔ مثلا نماز کے اندر ایک بڑی آیت 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا فرض ہوگی۔ بڑی آیت مثلا آپ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، چلے آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس انداز میں پڑھ لیں، یا ایک بڑی آیت اگر آپ پڑھنا چاہیں آتی آپ کو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یہ ایک آیت کو بھی پڑھیں۔ تو کم از کم اتنی قرات ضروری ہے، اس سے کم کی قرات جو ہے وہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور قرات میں ہونٹ ہلیں گے، تلفظ ادا ہوگا، پھر آپ کی ہوگی۔ اگر آپ اس کے بغیر پڑھتے ہیں، تلفظ ادا نہیں کیا، ذہن میں پڑھی جا رہے ہیں، تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اب ہم نے کل سورہ فاتحہ دہرائی تھی، امید ہے آپ نے اس کو ٹھیک پڑھ لیا ہوگا۔ اب ہم سورت دہرائیں گے اور پھر آگے پڑھیں گے اور دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ احد کہنا ہے، اس میں احد نہیں کہنا، دال کے اوپر احد کلکلا نا جیسے صبح، ایسے احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب دیکھیں دال پہ کلکلا ہے، احد، ٹھیک ہے نا، ہر جگہ۔ اب قاف اور کاف میں فرق کرنا ہے۔ کاف ہو نا کل، اس کا مطلب کھاؤ، قل قاف کے ساتھ موٹا، قل تو اس کا مطلب ہوگا کہو۔ تو آپ نے یہاں یہ فرق ضرور کرنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح نماز کی ادائیگی کی توفیق دے۔ الحمدللہ۔